بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سید حسن وقار پروگرام گفتگو جہاں کے ساتھ، مطلب آپ سمجھ گئے کہ آج ہم پھر گفتگو کریں گے اور سیاسی کشیدگی یا سیاسی جو عمل اس وقت جاری ہے الیکشن کے بعد، اس کے علاوہ ہم جو حکومتیں صوبائی دارالحکومت میں قائم ہو چکی ہیں، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں، ان کی کارکردگی یا انہوں نے اپنی کارکردگی کے لیے جو ٹارگٹ بنا رکھے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی۔ انہوں نے کل اپنی ٹیم کو، یعنی کہ انتظامیہ کو، پنجاب کی انتظامیہ کو ہدایات دی ہیں اور سختی سے ان ہدایات کی روشنی میں جو اقدامات اٹھانے ہیں ان پہ عمل درآمد کا کہا ہے۔ اول انہوں نے جو خوبصورت بات کی ہے وہ ہے ماحول کے حوالے سے۔ آپ ہمیشہ جب گھر سے نکلتے ہیں، شہر کی سڑکوں پہ آتے ہیں، تو آپ کو گلیوں میں، شہر کی گلیوں میں اور اپنے آس پاس محلوں میں دیواروں کے اوپر پوسٹر چسپاں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی عبارتیں، یوں سمجھ لیں کہ اشتہارات بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے اب حکیموں کے جگہ جگہ اشتہارات دیواروں کے اوپر بنے ہوتے تھے، اب بھی اگر حکیموں کے نہیں ہیں تو اور اسکولوں کے یا اس طرح کے جو لوگ اپنی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دیوار پہ جو لکھ رہے ہیں اس سے شہر کا ماحول کتنا زہر آلود اور گند آلود بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز شریف نے جو یہ ایک ٹارگٹ بنایا ہے اور انتظامیہ کو کہا ہے کہ جتنے بینر الیکشن کے حوالے سے سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کو فوراً ہٹا دیا جائے، وال چاکنگ ہوئی ہے اس کے اوپر وائٹ واش کیا جائے، تو اللہ کرے کہ انتظامیہ بھی اس برق رفتاری کے ساتھ ان اقدامات پہ عمل کرے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے جو شہر ہیں صاف ستھرا نظر آئیں۔ ماضی میں میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ اس قوم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا تھا کہ پنجاب میں سڑکیں گلیاں صاف ستھری ہوا کرتی تھیں۔ بعد میں کیا ہوا، عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اتنا نہیں تھا کہ وہ مقابلہ کیا جا سکے شہباز شریف کا۔ بہرحال پھر بھی ماحول ٹھیک رہا، لیکن میاں نواز شریف کی جو کارکردگی تھی اس حساب اس کے مناسبت سے بزدار صاحب کی جو کارکردگی تھی ان میں فرق تھا، فرق صاف نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اب ہم توقع کرتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہدایات جاری کی ہیں اس پہ انتظامیہ اگر خلوص کے ساتھ اور تنگ نظری نہ دکھائے اور کام چوری نہ کی جائے تو اگر اوپر سے وزیر اعلیٰ کا پریشر رہا تو نتیجہ اچھا آئے گا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انتظامیہ بھی اس امتحان میں کامیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جیسے کہ اعلان کیا تھا اپنی تقریر میں، پہلی تقریر میں، کہ ہم مقابلہ لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی جنگ جاری رہی، وہ اب ہم آئندہ الزامات اور جھوٹ ایک دوسرے کے اوپر من گھڑت باتیں کرنا، الزامات لگانا اور خواہ مخواہ کشیدگی سیاسی اور آپس میں جھگڑے لڑائی نہیں، اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اب ہم کارکردگی کا مقابلہ کریں گے، ہم شو کریں گے کہ ہماری کارکردگی کس کی بہتر ہے، کس وزیر اعلیٰ کی بہتر ہوگی، تو عوام یعنی مطابق کل ہمارے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ کس وزیر اعلیٰ کی کارکردگی اپنے دور میں بہترین رہی۔ تو انہوں نے رمضان پیکج دیا ہے اس بار، اور رمضان پیکج کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک حکومت نے بنایا ہوا ہے
غرباء کے لیے یا مستحقین کے لیے رمضان گفٹ پیک وہ تمام مستحقین کو ان کے گھروں پہ فراہم کیا جائے گا، اور اس کی وہ کڑی نگرانی کی جائے گی تاکہ اس میں کوئی چوری چکاری کا عنصر باقی نہ رہے، اور جتنا کچھ عوام کا حق ہے ان کو تیز رفتاری کے ساتھ وہ پہنچ جائے تاکہ ان کے مسائل تھوڑے کم کیے جا سکیں۔ پھر تیسری بات ناظرین وہ یہ ہے کہ ہر شہر میں سڑک کے اوپر، گلیوں میں، سڑکوں کے اوپر تجاوزات کیے جاتے ہیں۔ تجاوزات سے عام شہری کا جینا حرام ہو چکا ہے، تو اس بارے میں بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے یہ ہدایات جاری کی ہیں، اور ایک ہفتہ دیا ہے، تاجروں سے بھی گزارش کی ہے، کیونکہ عوام نے ان کے مطابق عوام نے ڈائریکٹلی ان کو شکایت کی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، بازار میں آتے ہیں، تو تجاوزات کے باعث سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی تجاوزات سے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہوگا اگر اس میں بھی وہ اس پر بھی قابو پانے میں ضلعی انتظامیہ کامیاب ہو جائے تو عوام سکون کا سانس لے سکیں گے، اور عوام کے سکون کے ساتھ سانس لینے کے لیے ہوا بھی صاف ستھری ہو سکے گی۔ اور دوسرا یہ کہ جتنا گند ہوتا ہے تو عوام یا انسان کا جو ذہن ہے وہ منتشر رہتا ہے، اور اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انسان تنگ پڑتا ہے، اور اگر کھلی جگہ میں ہو، کھلے ماحول میں ہو، تو انسان کا دل و دماغ خوش رہتا ہے، حشاش بشاش رہتا ہے انسان، اور حشاش بشاش رہنے کا مطلب یہ کہ اس کی صحت پہ بھی مثبت اثر ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور مسائل کے ساتھ ساتھ جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کبھی ڈور میں اٹک جاتے ہیں، ڈور گلے پہ پھر جاتی ہے، یہی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ اگر اس میں دیکھا جائے تو غفلت کا مظاہرہ ذمہ داری کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کی غفلت اس کا سبب ہے۔ اگر انتظامیہ کے اہلکار اور جو بڑے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے یہ کام امپلیمنٹیشن کروانی ہوتی ہے تمام پلاننگ پہ، اگر وہ خلوص نیت سے اپنے ماتحت طبقے سے کام لیں تو ملک میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور اب ہم توقع کرتے ہیں کہ پنجاب میں الگ پارٹی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں الگ پارٹی ہے، اور سندھ میں الگ پارٹی ہے، تو یہ چونکہ الگ جماعتیں ہیں تو اللہ کرے کہ یہ ایک دوسرے سے، جیسے ہم ہوتا ہے نا کہ انسان شرمندگی بھی اگر محسوس کرے، تھوڑا سا اگر بے شرم نہ ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ صاف ستھرا ہے، یا اس کے اچھے نمبر آئے ہیں، یا یہ محنت کر رہا ہے، تو مجھے بھی محنت کرنی چاہیے، مجھے بھی اپنے دوست جیسا بننا چاہیے۔ تو اگر ہم ان سے بھی یہ توقع کریں کہ پنجاب کی حکومت کو دیکھتے ہوئے سندھ کی حکومت اور دونوں کی حکومت کی کارکردگی دیکھتے ہوئے خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ میں اس دوڑ میں، ترقی کے دور میں، ملک کو اور عوام کو خوشحالی دینے کے دور میں ان سے آگے نکل جاؤں، تو ایک بہتر مستقبل کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی کہ میں اچھی کارکردگی پہ انعام دوں گا اور بری کارکردگی پہ سزا کے طور پر جو بھی منسٹری یا وزارت جس کو دی گئی ہے، جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اگر اس میں ناکام رہے تو اس سے وہ واپس لے لی جائے گی۔ اب اللہ کرے کہ یہ اس وقت یہ بھی جو نئے حکمران آئے ہیں، محترمہ مریم نواز شریف بھی نئی ہیں، اور
KP کے وزیر اعلیٰ وہ بھی بطور وزیر اعلیٰ نئے ہیں، انہوں نے پہلی بار یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، جبکہ ہمارے سید مراد علی شاہ صاحب تو اب ان کو تو کافی تجربہ ہو گیا، لیکن ان کا ماضی دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کارکردگی شہر کا جو نظام ہے، شہر کا جو تجاوزات یا ماحول دوست انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور کراچی شہر چونکہ ہمارا بڑا شہر ہے اور وہاں کی ٹریفک اور وہاں کے جو چینہ جھپٹی ہوتی ہے، روزانہ ہزاروں شہری ڈکیتی کی اس زد میں آتے ہیں، تو ان کو اب سوچنا ہوگا، مراد علی شاہ صاحب کو بھی، اور توقع ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جنہوں نے ان کو ذمہ داری دی ہے، بلاول بھٹو زرداری، ان میں بھی ایک وہ چمک نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے نظام میں بہتری آئے، اور نظام کے تحت ایسی ہم تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جہاں نئی نوجوان قیادت عوام کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے اور ان کو آگے مواقع دیے جائیں تاکہ وہ ملک کی خوشحالی اور ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو توقع ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کی جو سوچ ہے ان کو وہ امپلیمنٹ کرنے میں بھرپور کوشش کریں گے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ان سے توقعات ہیں اپنی قیادت کو، اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اور شہر کا نظام بدلنے میں ٹریفک کے خاص طور پر ٹریفک کا بہت برا حال ہے۔ وہ جو پرانا زمانہ تھا، اس زمانے کی گاڑیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، اور چل کس حالت میں رہی ہیں کہ اس گاڑیوں کے نہ دروازے ہوتے ہیں، نہ کھڑکیوں میں شیشے ہوتے ہیں، سفر جو ہوتا ہے گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر اس زمانے میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ زمانے کا قصور نہیں ہے، اس زمانے میں بھی اگر یہ تصویر کہیں ہمیں ایسے علاقوں میں، پسماندہ علاقوں میں نظر آئے تو حیرانگی بھی نہ ہو، لیکن کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں سڑکیں ایک الگ کہانی سنا رہی ہوتی ہیں، اور یہ جو ٹریفک یہ الگ، اور تجاوزات، یہ سب دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں۔ ہم نے اگر یعنی دیکھا جائے نا کہ اگر ہم لوگوں کو چینچی دیتے ہیں، ہم لوگوں کو اس لیے کہ یہ ہماری طرح یعنی سیاستدان جو ہیں وہ یہ اس لیے یہ دیتے ہیں کہ ان کی جو آواز ہمارے خلاف بلند نہ ہو، وہ اس میں پڑ جائیں، یہ اپنے کاروبار میں، اور ہماری طرف نہ دیکھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو یا ایک شہری کو آپ ٹیکسی دیتے ہیں یا چینچی رکشہ دیتے ہیں تو اس کو پہلے یہ بھی ٹرین کیا جانا چاہیے کہ جب آپ سڑک پہ آؤ تو سڑک کے اوپر چلنا کیسے ہے، گاڑی کو چلانا کیسے ہے۔ تو یہ 75-76 سال ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، ہم اپنا نظام ابھی تک نہیں ٹھیک کر سکے ہیں۔ ٹریفک لے لیں، ٹریفک پولیس کو لے لیں، دوسری پولیس لے لیں، ہر شعبے زندگی میں ہمارا برا حال ہے۔ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا کہ یا ہماری کون سی جنریشن ہوگی جو ہم اس پاکستان کو جو اس وقت معیار ہے عالمی طور پر اس کے مطابق ہر شعبے میں پھلتا پھولتا دیکھ سکیں، اس جیسا دیکھ سکیں۔ ہم بجائے اس کے کہ وقت کی جو رفتار ہے اس کے ساتھ آگے بڑھیں، ہمیں تو وقت نے اتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ وقت کہیں آگے نظر لگتا ہے کہ نکل گیا
اور ہم پتہ نہیں کس وجہ سے ابھی تک خواب خرگوش سو رہے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ وقت بدل رہا ہے اور ہم بھی بدلیں گے، ہماری قیادتیں بدل رہی ہیں، نئی قیادتیں آ رہی ہیں، تو امید ہے کہ ملک بدلنے جا رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی حکومت تو بن گئی، وزیر اعظم بھی چند دنوں میں اپنا حلف اٹھا لیں گے، لیکن آج پھر پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے حقوق کے لیے یا جو ان کا مطالبہ ہے یا ان کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ جو سیٹیں ہم سے چینی گئی ہیں وہ فراڈ کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے ان سے چینی گئی ہیں، اور اب اس کے لیے وہ اپنی لڑائی لڑیں گے، جنگ لڑیں گے، پھر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مطالبہ ہے، کوئی تحفظات ہیں، تو الیکشن کمیشن، عدالتیں ان کو اپنا موقف پیش کرنے یا ان کے ساتھ انصاف، ان کو یقین دلانے کی کوشش کریں گی تاکہ معاملات الجھے نہ، سلجھ جائیں اور کام سکون محسوس کر سکے۔ اللہ ہمیں ہر میدان میں صبر، حوصلہ اور ہمت دے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔